نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ سورت 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، پہلے رکوع میں 10 آیات اور دوسرے میں 8 آیات۔ بہرحال جو پہلا رکوع ہے اس کی تفصیل آ چکی تھی کہ اس میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان اور اس پر ایمان کی دعوت۔ دوسرے رکوع میں ایمان کے ثمرات اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کا بیان ہے، یعنی 8 آیات میں سے جو 5 آیات ہیں، یعنی بلکہ یہ جو 8 آیات ہیں اس میں سے یعنی 5 آیات تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر ایمان کے جو ثمرات ہیں ان کا تقاضا ہے، اور پھر یہ جو آخری 2 آیات ہیں ان میں گویا کہ اس کے تقاضے وہی کلمہ فاس ہے، اور ایک آیت کے اندر جو اس کا ظاہری تقاضا ہے وہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جو پہلی گفتگو تھی وہ ہم کر چکے تھے، اس کو جو اس کا خلاصہ ہے یا ایک مجموعہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ یہ جو بھی حوادث ہیں انسان کے اوپر حالات اور واقعات وارد ہو رہے ہیں ان کے اوپر رضائے برب یعنی راضی رہنا، یعنی جو بھی چیزیں ہیں چاہے میری سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں اسی میں میری خیر ہوگی بھلائی ہوگی، یہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کو دے دیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ یہاں اس دنیا میں کوئی شے علل ٹپ نہیں، کوئی جو ہے وہ حسن اتفاق کے نام کی کوئی شے نہیں، بلکہ یہ ایک بڑی وسیع تر پلاننگ کے تحت جو چیز ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ رضا پہ راضی رہنا۔ تو اس میں ایک وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے کہ جو استظہار اللہ فی القلب والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ قلب کے اندر چیزوں کو پکانا یاد رکھنا، وہ اس کا ورد کر رہے تھے، گلی محلوں میں سے گزر رہے تھے کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ تو ایک منچلے نے کہیں کسی چھت پر سے ان کو جو ہے وہ اینٹ کا روڑا مارا، انہوں نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا دیکھتا کیا جو رب کرے سو ہو؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی کیا میرے رب نے کیا، یہ پتھر میرے رب کے اذن سے مجھے لگا، میں تو دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا ہے۔ تو اصل تو انسان وہ دیکھے کہ یہ سامنے کی چیزیں اور ہیں، یہ حوادث اور حقائق اور حالات اور واقعات اور ہیں، پیچھے میرے رب کی ذات ہے اور اس نے کوئی میرا بھلائی کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا ایک جو کل سوالات کے سامنے آئے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی سامنے آیا تھا جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر مجرموں کو سزا نہ دی جائے۔ ایک آدمی نے گولی مار دی تو جو میرے رب کی مرضی ہے یہ اس سے ہوا، وہ اپنے طور پر ہے، وہ تکوینی اعتبار سے جو سورہ کاف کے حوالے سے سمجھایا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹے، بچہ مرے، لیکن وہ اس آدمی کے ایک اندرونی اور قلبی کیفیت ہے کہ
میرے رب کے کیے سے ہو رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ دین کے لیے کوئی جد و جہد نہ کی جائے۔ انسان کو جو ظاہری اعتبار سے ہے اس کے لیے امن اور سکون اور آتشی وہ یہ ہے کہ ایک تو دل کے اندر یہ بات ہو، اور دوسرے اطیع اللہ و اطیع الرسول، و اطیع اللہ و اطیع الرسول، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ یہ شے انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ جب ہر شے اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور میرے فائدے کے لیے ہے، تو اب میں ناشکرہ نہ بنوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں۔ اب اس سے اگلی جو بات آئی تھی، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کے معبود ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو توکل جو ہے وہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ یعنی اسباب اور وسائل کی نفی نہیں ہے، ان کو جمع کرنا، ان کو اختیار کرنا، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ توکل ہو، توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ ایمان اصل میں ہے ہی اللہ پر توکل کا نام، اور یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی اسباب جمع نہ کرے۔ اب اس میں جو پوٹینشیل خطرات تھے، ان ساری چیزوں کے آگے جو خطرات آنے والے تھے وہ یہ تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان بیویوں میں اور بچوں میں تمہارے لیے دشمن ہے، پس بچو ان سے۔ یعنی سارے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ان کی جو فطری محبت ہے جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو یہ نہیں کہ بیوی نہ ہو، بچے ہی نہ پیدا کریں، وہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو محبت اللہ نے ڈالی ہے ان کی خاطر غلط کام نہ کر ڈالو، اور لیکن ان کے ساتھ رہو کس طرح سے، جو طرز عمل ہے وہ کیا اختیار رکھو، فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی ان کی چیزوں کو ذرا ڈھیل بھی دے دو، ہر وقت کی روک ٹوک اور ہر وقت کی پوچھ گچھ یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ ڈیل بھی دے دو، دیکھی اندیکھی بھی کر دو، اور مناسب وقت کا انتظار کرو، مناسب وقت پر سمجھاؤ۔ جب آدمی کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس وقت اس کا ذہن آمادہ نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے، یعنی جیسے قرآن حکیم میں بھی آیا کہ اگر کوئی بات کر رہے ہوں لوگ، قرآن کا اور احادیث کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس قرآن کا استہزاء کر رہے ہوں، تو مت ان میں بیٹھو، ورنہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اور اس وقت اگر آپ انہیں سمجھانا شروع کر دیں گے جس وقت وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو اس وقت وہ نہیں سمجھیں گے، وہ بعد میں ہی آپ سمجھائیں گے تو سمجھیں گے۔ تو یہ ایک حکمت ہے جو بتائی ہے۔ باقی آگے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تو یہ مال اور اولاد تمہارے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ جو فتنے کا سمندر ہے، یہ جو گویا کہ پوری دنیا کی زیب و زینت ہے جو تمہاری آزمائش کے لیے ہے، زینت اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ اس اٹریکشن کو جو رکھا ہے وہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون جو ہے وہ ہماری طرف رخ کرتا ہے یا کون ان چیزوں میں، ورنہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو آزمائش ہی نہ ہوتی، جورو نہ جاتا رب سے ناتا، اب کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا آدمی، تو وہ تو فرشتہ ہوا۔ تو ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے تو یہ جو فتنوں کا سمندر ہے، اس سمندر کا جو ساحل ہے وہ گویا کہ یہ اولاد اور مال کی محبت ہے جو آپ سے ٹکراتا ہے، پھر اس کے ہوتا ہوا شاید دنیا کی محبت انسان ترک بھی کر دے، اس سے علیحدہ بھی ہو جائے، لیکن یہ جو مال اور اولاد کی محبت ہے یہ آ کر یہاں آپ کے لیے ٹکراتی ہے۔ یہ نہیں کہ ساحل پہ جانا نہیں، ان چیزوں سے استفادہ بھی کرنا ہے، لیکن ان کو قابو میں رکھ کر، یعنی اگر آپ بے قابو ہو جائیں گے، قابو میں نہیں رکھیں گے تو یہی چیزیں جو ہے وہ فتنہ اور آزمائش بن جائیں گی۔ تو اور آگے فرمایا کہ واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ سے بہتر اجر کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، فاللہ عندہ اجر عظیم، وہ اجر عظیم اس کے پاس ہے۔ یعنی تم یہ کہو کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، کوئی اولاد میری بڑھاپے میں خدمت کر لے گی، نہیں، تم اللہ کی خاطر اگر یہ ساری چیزیں ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو تو وہ یہ اولاد کو بھی تمہارے کام میں لائے گا، وہ دولت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، دولت ہو، اختیار ہو، اولاد ہو، کچھ کام نہیں آتی۔ اب اگر یہ حقیقت تم نے سمجھ لی ہے تو فاتقوا اللہ مستطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اچھا، پہلے بنیادی بات ہے سمجھ لے کہ تقوی کے معنی کیا ہے۔ تقوی کے معنی ہے بچنا، یعنی محتاط روی وہ جو ہے اختیار کرنا۔ اس کی جو بھی صحابہ کرام کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ چیزیں ہوئیں، اور آخر کار طے یہ ہوا کہ تقوی اس روش کا نام ہے کہ آدمی ایسے خاردار جو ہے وہ راستے سے گزرے، دائیں بائیں جھاڑیاں بھی ہوں، کو گڑھے بھی ہوں زمین میں، وہ دائیں سے بھی بچے بائیں سے بھی بچے، پھونک پھونک کر قدم رکھے، یعنی پوری زندگی میں ایک محتاط روش جو ہے وہ اختیار کرے تاکہ
اس کے ساتھ دائیں بائیں کے کانٹے نہ لگیں، مال اور اولاد کی محبت کہیں انہیں اس راستے سے بہکا نہ دے، اس میں الجھ نہ جائے۔ تو یہ بچنا کس سے ہے؟ یہ جو اوپر پوٹینشیل خطرات دیے گئے وہ اللہ کی خاطر، یعنی اللہ نے جو اوپر ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں، جو ایمان کی کیفیات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پوٹینشیل خطرات ہیں ان سے بچنا ہے جس قدر ممکن ہو سکے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اب یہاں ذرا دیکھیں کہ یا تو یہ ریپیٹیشن ہو گئی کہ پہلے آ گیا اطیعوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہاں آ گیا واسمعوا واطیعوا۔ یہ بھی بلکہ کل ایک سوال آیا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لیکن اولی الامر کا بھی حکم آیا ہے، تو میں نے سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے اس وقت کل سوال میں تو وہ بات سمجھائی تھی، لیکن یہاں وہ بات ایک ذرا مخفی انداز میں یہاں بھی آ گئی کہ سنو اور اطاعت کرو۔ اب یہاں سننا اور اطاعت کرنا کس کا ہے؟ اسی اولو الامر کے معنوں میں ہی آ جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تو اطاعت کرنی ہے لیکن بالفعل کوئی نہ کوئی تو اولو الامر ہوگا۔ اور اولو الامر، اچھا ایک مغالطہ آج کے دور میں ہے کہ جنہیں آج کے دور میں ہم اولو الامر سمجھتے ہیں، یہ وہ اولو الامر نہیں ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اولو الامر اور تھے کہ جنہوں نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہوا تھا، وہ اپنی ذات میں بھی اللہ کے قانون کے پابند تھے، اور جو اختیارات انہیں دیے گئے تھے ان کا معاملہ بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر کرتے تھے۔ تو وہ مشروط ہے، بائنڈنگ ہے اطاعت جو ہے اولو الامر کی اللہ اور اللہ کے رسول کے تحت۔ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں وہ اگر مشرق کے دل اور مغرب کے دل دادا ہوں، جمہوریت پسند ہوں، اور جو ہے وہ سوشلزم اور کمیونزم اور کون کون سے فلسفوں سے جو ہے وہ روشناس کروائیں اور کہیں کہ وہ والا نظام درست ہے، سود کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، تو یہ وہ اولو الامر نہیں ہوں گے۔ وہ اولو الامر جو خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہوں، ان معنوں میں جس معنوں میں تو آپ کہہ لیں کہ یزید کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اولو الامر میں سے ان میں سے تھا کہ جو اللہ کو اللہ کے رسول کی کم از کم جو ہے وہ اس نے قانون تو نافذ کر رکھا تھا۔ لیکن آج ہمارے جو پوری دنیا میں اولو الامر ہیں، یہ تو وہ اولو الامر ہیں کہ جنہوں نے کوئی شریعت، کوئی قانون، کوئی بلکہ یہ انگریز کا قانون، البتہ جب انگریز کا قانون تھا تو اس وقت تو یہ فتوے آتے تھے اہل علم کی طرف سے کہ یہ جو ہے اولو الامر نہیں ہے، یہ جو ہے یہ قانون درست نہیں ہے، لیکن جو انگریز گئے اور سامنے چہرے بدل گئے ہیں تو وہی لوگ، وہی نظام، وہی چیزیں، وہی ذہن، اور یہ بن گئے۔ تو یہ نہیں ہے، تو یہ سنو اور جو ہے وہ مانو، اطاعت کرو۔ بلکہ اس میں ایک پیاری حدیث وہ یاد آتی ہے، ایک وہ چیز تو آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، مہدیین جو ہدایت پر کاربند ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو گویا کہ جنہیں ہدایت دے دی گئی ہے، ہدایت والے ہیں، اور راشدین یعنی یہ جو تقویٰ کی بلند ترین منزل ہے، فوز و فلاح والی، کامیابی والی، وہ اس سے بھی ہمکنار ہے، تو ان کی سنت۔ تو اس حوالے سے بلکہ وہ طویل حدیث تو اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی اور اس دل نشین انداز میں بات کہی کہ سننے والوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کسی جانے والے کا خطاب ہے، کوئی الوداعی بات ہے، کوئی آخری دور کی بات تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہیں سے شروع کی جو جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں دیکھو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ بنیادی بات وہ تقوی ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ اور پھر آگے کیا کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو اگر تم پر کوئی غلام بھی حکمران بنا دیا جائے، وَإِن تَأْمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا مملوکاً، کوئی غلام، تو اس کی بھی اطاعت کرنا، اس کی بھی بات ماننا، اور جو کوئی تم میں سے بعد میں رہ جائے گا تو کثیر تعداد میں اختلاف دیکھے گا، تو تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت، اور اس کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑنا۔ اب یہاں یہ معاملہ بھی آ جاتا ہے، یہ سنت کون سی ہے؟ یہ واسمعوا واطیعوا، یعنی سننا اور اطاعت کرنا۔ اور اگر تو کوئی نظام قائم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، ان کی اطاعت پر قائم ہے، اس کا کوئی حکمران ہے تو اس کی ماننا۔ اور اگر وہ نظام قائم نہیں ہے تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد کرنے کے لیے کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت وجود میں آئے، تو اب جو اس کے اولو الامر ہیں ان کی بات مانتے ہوئے اس نظام کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ہوگی وہ سنت جو زندہ کی جائے گی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ سنت ہے جس کے لیے کہا گیا کہ
اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ جس کسی نے میری سنت کو زندہ کیا جبکہ امت کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہو۔ تو آج یعنی مسواک کی سنت تو مردہ نہیں ہے، کوئی اور میٹھا کھانے کی سنت مردہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ سرما لگانے کی، کوئی تیل لگانے کی اگر سنت مردہ ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ بالفعل کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ اور کوئی تزکیہ کرنے کے لیے جنگلوں میں پہاڑوں میں بھی چلا جائے تو وہاں کس کی اطاعت کرے گا؟ وہ کوئی جنگلوں کی، کوئی درختوں کی، کوئی جنگلی جانوروں کی، کوئی چڑیوں کی، کس کی اطاعت؟ تو اسی صورت میں ہوگی کسی معاشرے میں رہ رہا ہوگا، کسی نظام میں رہ رہا ہوگا۔ اور یہ جو پیچھے جو پوٹینشیل خطرات بتائے گئے یہ جبھی ہوں گے کہ جب یہاں رہ رہا ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ وہ اولو الامر چاہے وہ غلامی کیوں نہ ہو، بلکہ بعض حدیث میں تو یہ مفہوم ملتا ہے چاہے اس کا سر چھوٹا سا ہو، انگور کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات دے رہا ہو تو اس کی اطاعت کرنا۔ تو یہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا یعنی فَاتَّقُوا۔ اور اس میں ذرا ایک اور بات بھی بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ساری چیزیں موجود تھیں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے کوئی معاشی نظام نہیں دیا، کوئی سیاسی نظام نہیں دیا، کوئی معاشرتی نظام نہیں دیا، اس میں بھی تو سارے احکامات دیے۔ دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ چاہے انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انسان اس پر عمل پیرا ہو۔ تو دین جو وحدت تھی آہستہ آہستہ یہ گویا کہ اس کے ٹکڑے ہوئے۔ یعنی اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا تھے؟ وہ سیاسی طور پر حکمران بھی تھے، وہ عالم بھی سب سے بڑے تھے، اسی طرح وہ صوفی اور بزرگ تزکیہ کرنے والوں میں بھی سب سے بڑے تھے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو یہ خلفائے راشدین تھے اور ان کی ذات میں یہ ساری چیزیں جمع تھیں، لیکن جو بات آگے بڑھی یہ چیزیں سپلٹ ہوتی چلی گئیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگلا دور آ رہا ہے تو اس میں وہ حکمران جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے تو ان کی بات مانی جا رہی تھی، لیکن انہیں کوئی عالم تو نہیں سمجھتا تھا، علمی اعتبار سے تو نہیں سمجھی جا رہی تھی، کوئی تزکیے کے اعتبار سے تو نہیں سمجھی جا رہی تھی۔ اب یہ جو روحانی محبتیں، ایک ہے قانون کا اس کا سٹرکچر، وہ ہے اس اعتبار سے اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن یہ جو محبتیں پوٹینشیل خطرات ہیں ان کے لیے کوئی اگر تزکیہ کرتا ہے، کوئی کسی روحانی شخصیت سے استفادہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک اپنی جگہ چیز تھی۔ تو اس وقت تو وہ ساری چیزیں ایک ہی بندے کے اندر کامن ہوتی تھی۔ پھر یہ چیزیں سپلٹ آؤٹ ہو گئی کہ سیاسی طور پر حکمران اور ہو گئے، اہل علم علماء اور ہو گئے، اور اسی طرح صوفیاء اور ہو گئے۔ یہ تین حصوں میں چیز بٹ گئی۔ یعنی کوئی اب وہ کسی نے تزکیہ کرنا ہے تو وہ حسن بصری رضی رحمہ اللہ کے پاس جائے گا، کوئی فتویٰ لینا ہے تو امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے پاس جائے گا، اور سیاسی طور پر وہ ٹھیک ہے فالو کرے گا، کوئی ہارون رشید کو کرے، کوئی یا جس کو اور کرے، منصور کو کرے، آگے چیزیں وہ ہو رہی تھیں۔ تو یہ تین حصوں میں ہو گئی۔ اب اس میں بھی اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو عام طور پر ہمارے ہاں زیادہ علماء بدنام ہوئے کہ علماء سو، تو یہ علماء اچھا ان تینوں میں سے بھی اگر کسی عالم کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ ان محبتوں کی جو اوپر پوٹینشیل محبتیں بتائی گئی ہیں، بیوی کی، بچوں کی، مال کی، اولاد کی، وہ دین کے نام پر پلازے کھڑے کرے گا، بلڈنگیں بنائے گا، جائیدادیں بنائے گا۔ تو یہ تو چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اب جو علماء حقانی ہیں یا جو وہ تقویٰ والے ہیں وہ بھی ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اب ایک طرف ہو گئی کہ وہ وراثت جو چلی آ رہی تھی وہ گویا تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب وہ اطاعت وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا تین طرح سے کرنی پڑے گی، یعنی علمی اطاعت جو ہے وہ علماء کی کرنی پڑے گی، سیاسی اطاعت حکمرانوں کی کرنی پڑے گی اگر وہ ہمیں میں سے ہے اور اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہیں، اور اسی طرح روحانی اعتبار سے جو ہے وہ ان کی کرنی پڑے گی۔ لیکن ان تینوں میں بھی اگر زوال آ گیا ہو، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سامنے زیادہ زوال جو ہے وہ اہل علم کا نظر آتا ہے اور اسی کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی صوفی اس کے اندر وہی دنیا کی یہی لالچ اور دنیا کے وہی خطرات جو ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح ایک حکمران اگر وہ تقویٰ پر کاربند نہیں ہے
تو وہ بھی مال اور جائیداد بنانے کے لیے کیا نہ کیا کرے گا، کہاں کس کس سیکٹر میں وہ جو ہے وہ کہاں، بلکہ وہ تو چاہے گا کہ انگلینڈ میں سرے محل بنائے، کوئی اور جگہ جا کر لے، امریکہ میں جا کر جو ہے وہ اس کی کوٹھیاں ہوں، وہ تو ہوس ہے کہ کمی نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ سارا وسمعوا واطیعوا کا نظام بھی سپلٹ آؤٹ ہو کے ختم ہو گیا، اور اسی کو جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے، تابعین میں سے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے اس کو بیان کیا کہ وما افسد الدین، کو دین کا بیڑا غرق نہیں کیا، فساد برپا نہیں کیا الا الملوک، مگر بادشاہوں نے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ علماء سوئن، یہ سو جو ہم کہتے ہیں نا علماء سو، اور ورہبان، اور یہ جو صوفیات ہیں، ان تینوں نے مل کر، اگر ان کی تینوں کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو پھر یہ سارے کا سارا معاملہ، اور یہی وہاں یورپ میں بھی ہوا، وہ کیا تھا، آپس میں یہ سارے مل جاتے ہیں، یہ تینوں طبقات، اور مل کر پھر یہ جو ہے وہ عوام کا خون نچوڑتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہاں بھی کیا تھا، ہر دفعہ وہ جو ہے وہ بادشاہ ہر سال جو ہے وہ پوپ کو خطاب دیتا تھا، ہز ہولینس، اور وہ اسے خطاب دیتا تھا ہز ہائینس۔ اسی کو جو ہے وہ کہا گیا کہ تو میرا ملا بگو اور میں تیرا حاجی بگویم، کہ دیکھو لڑنے ورنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ مجھے مولانا صاحب کہا کریں، میں آپ کو حاجی صاحب کہا کروں، اس طرح دونوں کا معاملہ چلے گا۔ تو یہ اصل جو سنت ہے، واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو۔ تو اب یہ پریکٹیکلی کس کی سنی اور مانی جائے گی؟ یہ وہ شے ہے کہ جس کو واضح کیا مولانا مودودی نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، کہ اصل شے جو ہے دینی اعتبار سے کیا ہے، وہ دینی اساس جو ہم بھولتے چلے گئے اس گویا کہ 1400 برس کے مسلسل زوال کے اندر، اور وہ پیچھے سے پیچھے گئے اپنی اس دینی فکر اور سوچ کے لیے کہ قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ کی، اور عمرانی فکر کے اعتبار سے آگے گئے کہ ان کو اپلائی کیسے کریں گے، وہ آج کے دور میں وہ نظام کیسے چلے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں اس اعتبار سے بھی سمجھنے کی ہیں۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم سے ہو سکے، واسمعوا واطیعوا، اور کیا کرو، سنو اور مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی انفاق جو ہے ویسے تو وسیع معنوں میں آتا ہے کہ جان لگانا، مال لگانا، اولاد لگانا، ذہنی صلاحیتیں لگانا، یہ سارے، لیکن عام طور پر یہ جو مال کے لیے انفاق کے الفاظ آتے ہیں، اس میں دو بڑی مدات ہیں، ایک ہے ابنائے نو پر لگانا، اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے لگانا۔ ابنائے نو پر آدمی کا کوئی بیٹا، حوا ہی کی کوئی بیٹی ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، کھانا کھلانا، یہ جو سورہ بلد کے آخر میں آیا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ تو یہ ہے ابنائے نو پر خرچ کرنا، کھانا کھلانا، یتیموں کی اور فقیروں کی، ان سب کی خبر گیری کرنا، یہ ہے کہ جس کا بڑے سے بڑا اجر گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 700 گنا ملے گا۔ اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، وہاں بھی تو گھوڑوں کی، تلواروں کی جیسے ضرورت ہوتی تھی، اسلحے کی، مجاہدین کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کی، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے مدارس ہوں، اس کے لیے کوئی انجمنیں ہوں، وہ جو مثلا کوئی قرآن حکیم چھاپنا چاہے تو اس کے لیے بھی تو یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، تو اس کا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض سمجھا ہے کہ 700 گنا کیا، وہ تو کئی گنا ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو گویا اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، تو یہ جو کچھ بھی کرو گے گویا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انبیاء آئے اور سب نے آ کر کیا کیا، نو انسانی کی فلاح کے لیے، اس دنیا میں بھی تاکہ وہ فلاح پائیں، یہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام جو ہے وہ قائم ہو، اللہ کے احکامات قائم ہوں، اور آخرت میں اس کے نتیجے میں فلاح پائے جائیں، دوزخ سے جو ہے ان کی نجات جو ہے وہ ہو جائے۔ تو وہ فلاح کہاں پائیں گے، کس طرح سے ہوں گے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ یہ لالچ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جی کے اندر رکھی ہے، مال کی محبت رکھی ہے، اولاد کی محبت رکھی ہے، بیوی کی رکھی ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، یہ مال و دولت دنیا،
تو یہ جو دونوں علامہ اقبال نے چیزیں جمع کر دیں، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، تو یہ دونوں آ گئی، مال و دولت اور یہ رشتہ و پیوند بھی، دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی کہ ان کا جو لالچ ہے انسان کے اندر، اگر ان لالچوں میں انسان پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات توڑتا ہے تو گویا وہ اپنے جی کے اس لالچ میں ملوث ہو گیا۔ اگر اپنے آپ کو روکے رکھتا، اب ظاہر ہے مال ہے اچھا لگے گا، اگر ادھر نہیں جاتا تو آدمی جو ہے وہ روکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ان خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، ان جی کے لالچوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، اور قابو میں کیوں رکھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، اور وسمعوا واطیعوا، اس اطاعت کے لیے وہاں بھی ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان دیا، لیکن ایک وقت آئے کہ وہ ذمہ داریاں جب پڑیں تو اب تو سامان تو نہیں دے سکتے تھے، اب تو انہوں نے اپنا وقت دیا ہے سارا کے سارا اللہ کے دین کے لیے۔ تو انفاق میں یہ ساری چیزیں بھی آ گئی، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس جی کے لالچ سے بچا لیے گئے۔ اب آگے وہ جو بات میں نے کہی تھی، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے، قرض حسن، یعنی جو تم اللہ کے دین کے لیے خرچو گے، کوئی جان لگاؤ گے، مال لگاؤ گے، وقت لگاؤ گے، اپنی صلاحیتوں کا انحصار کرو گے، چاہے جائیدادیں لوگ برے کام کے لیے بھی بیچ دیتے، تو اس کام کے لیے اگر کچھ چیزیں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے جو ہے وہ قرض سمجھے گا، اور کیا کرے گا؟ یضاعف لکم، وہ دگنا کر کے یا دگنے پر دگنا یا اضافہ کرتا رہے گا اس میں تمہارے لیے، اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جو ہے وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یعنی تمہاری جو روش ہے وہ درست ہے، تمہارا جو مقصد ہے، گول ہے، زندگی کا جو مقصد ہے، اس راہ پر وہ سیدھے چل رہے ہو۔ تو خطائیں بھی، کوئی غلطیاں بھی ہو گئیں، کبھی آدمی جو ہے وہ دوسری سائڈ پر نکل بھی گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں، زندگی کا رخ درست اس نے رکھا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے معین کیا ہے، تو اس اطاعت کے دائرے سے کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ ہی گیا، کسی وقت کوئی جو ہے نادانی میں، جہالت میں، جذبات کی رو میں بہہ کر انسان جو ہے وہ گیا، تو اس کے لیے پیشگی توبہ کا کہا گیا، انما التوبۃ علی اللہ ہے، اللہ کے ذمے ہے اس شخص کی توبہ، اور جو فوراً ہی توبہ کر لے، اسی گندگی میں، اسی گناہ میں ملوث جو ہے نہ رہے، اسی میں پڑا نہ رہے، تو کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شکور یعنی قدردان ہے، جو بھی تم کر رہے ہو ایسا نہیں ہے اس کی ناقدری کرے گا۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ اس کو آپ کی مر گئے ہم اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو اس کے راستے کے لیے، اور اپنے جو خواہشات کو، جذبات کو، ان چیزوں کو قابو میں رکھ رہے ہو، اور اس کے مقابلے میں جو بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، حلیم اور بردبار ہے۔ تم نہیں بھی دے رہے تو اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، یہ تو اس کی آزمائش تھی۔ علیم، تو تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، تمہاری رسی دراز کر رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید کہ لوٹ آؤ۔ تو ایک اگر جو کوئی کر رہا ہے اس کی قدردانی ہے، اور جو کوئی نہیں بھی دے رہا تو اس کے لیے بھی وہ بردبار ہے، فوراً پکڑ نہیں کر رہا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپی باتوں کا بھی اور ظاہر باتوں کا بھی۔ یہ جان لیں کہ یہ غیب اور شہادہ یہ ہمارے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں۔ تو یہاں اصل میں یہ ہے کہ ایک چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو غیب میں، ہمارے غیب میں ہو رہی ہیں۔ میرے پیچھے کسی نے کیا بیک بائٹنگ کی، لگ پولنگ کی، میرے خلاف کوئی سازشیں کی، کچھ کی، کوئی دل میں کوئی باتیں رکھی، تو اور تم بے فکر ہو جاؤ اس سے کہ اللہ، تو اگر تم اللہ کی خاطر لگے ہوئے ہو اور ایمان کے ان تقاضوں پر کاربند ہو، تمہارا توکل، تمہارا اعتماد، تمہاری اطاعت، اسی طرح تم اللہ کی رضا پر راضی ہو، تمہیں جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا ہوا، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے اجر سے تمہیں نوازے گا۔ ہو شہادہ، جو سامنے کی چیزیں وہ جانتا، العزیز، وہ زبردست ہے، زبردست ہے، یعنی وہ جو انعام دینا چاہے، جو تمہیں سہولت دینا چاہے، جو اعزازات دینا چاہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اسے کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو نہیں ماننے والے، جنہوں نے تمہیں ستایا، جنہوں نے تمہیں تنگ کیا، جو چاہے وہ دل کے اندر باتیں رکھی، چاہے باہر رکھی، چاہے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ زیادتیاں کی، سب کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اسے کوئی جو ہے وہ انتقام لینے سے یا کوئی جو ہے وہ ان کو سزا سے، کوئی باز پرس سے، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اسے روک سکے۔
وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور الحکیم ہے۔ البتہ اس دنیا میں جو معاملہ چل رہا ہے، فوری پکڑ نہیں ہو رہی، فوری معاملات جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ آدمی کہتا ہے کسی وقت ان کے ہاتھ کیوں نہیں شل ہو گئے، حضرت سمیہ کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ میاں کو بھی، یا حضرت جو ہے وہ یاسر کو بھی جو ہے وہ کس بے دردی کے ساتھ، اور حضرت سمیہ کو بھی کیا جا رہا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کب سزا دینی ہے، کب پکڑنا ہے، تو وہ ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، تو نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ ذرا سامنے رکھنی چاہیے۔ تو عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، تو وہ جاننے والا ہے سب ظاہر باتوں کا بھی اور چھپی باتوں کا بھی، اور زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس حوالے سے جان لیں کہ سورہ تغابن کا ہم نے مطالعہ جو ہے وہ آج کسی قدر، یہ بھی اجمالی انداز میں، زیادہ تفصیل میں آپ جانا چاہیں گے تو آپ کو بہت سارے خالد محمود عباسی صاحب کے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے، ان سب کے انہی آیات کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گہرے جو ہے وہ انداز میں کئی لیکچر جو ہے وہ مل جائیں گے دونوں حضرات کے۔ البتہ ہمیں چونکہ اس محدود وقت میں ایک محدود صرف آپ کو توجہ دلانی تھی، اور اب اگلے ہفتے صرف ہمارا ایک لیکچر رہ جائے گا سورہ قیامہ کا۔ تو یہ ایمانیات کی جو ایک سلسلہ ہم نے گفتگو کا چلایا تھا پچھلے 2 ماہ سے 2.5 ماہ ہو گئے، تو وہ اس کا اختتام انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں ہوگا۔ سورہ قیامہ چونکہ خصوصی طور پر آخرت کے ایمان کے متعلق جو ہے وہ بتاتی ہے، تو اس کا چونکہ عمل سے ایک براہ راست تعلق ہے، تو اس کو علیحدہ ایک حیثیت سے سورہ قیامہ کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کر لیں گے، اور یوں ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔